السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید دعا ڈریم اینڈ سٹوریز چینل پر، جہاں کہانیاں صرف وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں بلکہ آئینہ ہوتی ہیں، سوچ جگاتی ہیں اور قوموں کو بیدار کرتی ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو بظاہر ایک دیہاتی کسان کے درخت سے شروع ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ کہانی ہے ہم سب کی بے حسی، خود غرضی اور تباہی کی۔ آپ یقیناً سوچیں گے، ایک درخت، ایک مرغا اور بکری اور ایک گائے، آخر اس میں کیا خاص بات ہے؟ مگر جیسے جیسے یہ کہانی آگے بڑھے گی، آپ چونکیں گے، سوچنے پر مجبور ہوں گے اور شاید شرمندہ بھی ہوں۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کہانی کے انجام میں چھپی ہے آج کے پاکستان کی اصل تصویر۔ اب میں آتا ہوں اصل کہانی کی طرف۔ کہتے ہیں، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی حویلی کے صحن میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ کسان اسی درخت کے نیچے اپنی گائے اور بکری کو باندھا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرغا بھی پال رکھا تھا جو اکثر اسی درخت پر چڑھ کر بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن کسان کی بیوی نے کہا، سردیاں آنے والی ہیں، اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ اس کی لکڑیوں سے آگ جلائیں۔ کسان نے کہا، یہ درخت میرے والدین کی نشانی ہے، سالوں سے ہمارے ساتھ ہے، مت کاٹو۔ لیکن بیوی نے ضد کی، ہمیں لکڑیاں چاہیے اور مجھے جذبات نہیں سننے۔ یہ بات درخت نے سنی تو اس نے شاخ پر بیٹھے مرغے سے فریاد کی، تم سن رہے ہو یہ میاں بیوی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ مجھے کاٹنے جا رہے ہیں، اگر میں نہ رہا تو تم کہاں بیٹھو گے؟ مرغے نے منہ دوسری طرف کر لیا، بھائی تم جانو اور تمہارا کام، میں تو صحن میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ مایوس درخت نے گائے سے مدد مانگی، میری ٹھنڈی چھاؤں تمہیں گرمیوں میں سکون دیتی ہے، کچھ تو بولو۔ گائے بولی، ہم تو باہر چرنے جاتے ہیں، تیرے نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ درخت نے بکری سے بات کی، میرے پتے تمہاری بھوک مٹاتے ہیں، کچھ تو کہو۔ بکری بھی ہنسی، میرے لیے ہر پتا ایک جیسا ہے، تو رہے یا نہ رہے مجھے پرواہ نہیں۔ اگلی صبح درخت کو کاٹ دیا گیا، لکڑیاں کچے کوٹھے میں رکھ دی گئیں۔ کچھ دن بعد سردیوں کی ایک کالی رات میں کسان کی بیوی لکڑیاں لینے گئی۔ اچانک اس کی تیز چیخوں سے حویلی گونج اٹھی، بچاؤ بچاؤ۔ لکڑیوں میں چھپے سانپ نے اسے ڈس لیا۔ علاج کے لیے گاؤں کے حکیموں کو بلایا گیا۔ جان تو بچ گئی لیکن کمزوری نے جکڑ لیا۔ حکیم نے کہا، اسے مرغے کی یخنی پلاؤ، جسم میں گرمی آئے گی تو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ لہذا مرغا ذبح ہوا۔ پھر کمزوری بڑھنے لگی۔ حکیم نے کہا، بکری کی یخنی اور گوشت روزانہ کھلائیں اسے۔ بکری بھی ذبح ہوئی۔ پھر جب یہ خبر رشتہ داروں میں پھیلی تو رشتہ داروں کا ہجوم ان کے گھر جمع ہو گیا۔ پھر جو باقی بچی تھی گائے، رشتہ داروں کے لیے ان کا کھانے کا انتظام کرنے کے لیے اس گائے کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ درخت بھی گیا، مرغا بھی گیا، بکری بھی گئی، گائے بھی گئی، اور آخر میں بچا کون؟ کوئی نہیں۔
اللہ اکبر میرے دوستو، جیسے اس کہانی میں درخت کو سب نے چھوڑ دیا تھا اور آخر کار سب اپنی جان سے گئے، آج ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہم سب نے اپنے اپنے مفادات کی چادر اوڑھ لی ہے اور وطن کے درخت کو کٹنا کرتا ہوا ہر کوئی چپ چاپ دیکھ رہا ہے۔ عوام کا کیا رونا ہے؟ صرف مہنگائی، بجلی، گیس، روزگار کی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی خود اپنا کردار کسی نے بھی ادا نہیں کیا۔ ووٹ بیچ دیتے ہیں، کرپٹ لیڈرز کو بار بار منتخب کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر صرف طنز، گالی اور مزاح، لیکن عملی کردار صفر۔ قوم ہونے کی بجائے صرف گروہ بن چکے ہیں، پنجابی، سندھی، مہاجر، پٹھان، شیعہ، سنی، ساری قوم فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، عوام اگر متحد ہو جائیں تو بڑے بڑے نظام بدل سکتے ہیں۔ مثال ترکی میں عوام کا ٹینکوں کے آگے لیٹ جانا۔ ہماری یوتھ میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے، صرف درست سمت، درست لیڈرشپ اور خود احتسابی کی ہمیں ضرورت ہے۔ سیاستدان اقتدار کی ہوس میں اندھے ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو گرانا مقصد بن چکا ہے۔ کرپشن، اقربا پروری، جھوٹے وعدے، عوام کو صرف ووٹ بینک سمجھنا، ملک کا نظام کمزور کرنے میں دانستہ کردار ادا کیا، کبھی آئین کے ساتھ کھلواڑ، کبھی عوام کو بانٹنے والی سیاست۔ میرے بھائیوں، اگر سیاست دان اخلاص، دیانت اور ویژن کے ساتھ آگے آئے تو وہی سیاست ریاست کو نئی زندگی دے سکتی ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قربانی دیتا ہے، قوم کو جوڑتا ہے، آگے لے جاتا ہے۔ ہمیں ایسے کردار پیدا کرنے ہوں گے۔ اب میں بات کرتا ہوں اپنی پیاری فوج کے بارے میں۔ بعض اوقات سیاست میں مداخلت نے جمہوری عمل کو کمزور کیا۔ کچھ عناصر نے ریاستی طاقت کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، عوام سے فاصلہ، شفافیت میں کمی۔ ہماری فوج دشمن سے لڑنے میں قربانیاں دینے والی پہلی فوج ہے۔ زلزلہ ہو یا سیلاب ہو، فوج ہمیشہ سب سے پہلے میدان میں آئی۔ اگر فوج آئینی حدود میں رہ کر کام کرے اور سیاسی نیوٹرل رہے تو ملک مضبوط ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان نہ رہا تو کیا ہوگا؟ یہ سوال دل ہلا دینے والا ہے۔ ذرا سوچیں، آج فلسطین، کشمیر، شام کے مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے؟ نہ کوئی آواز ہے، نہ شناخت، نہ آزادی، صرف غلامی، جبر اور بربادی۔ ان کے بچے بغیر تعلیم، ان کے بزرگ بغیر عزت، ان کی عورتیں بغیر تحفظ کے زندگی گزار رہی ہیں۔ اگر پاکستان نہ رہا تو ہماری حالت بھی ویسی ہی ہو سکتی ہے۔ ہمیں آزاد فضا میں سانس لینے کا شوق ہے، لیکن اس آزادی کی قیمت جان، قربانی اور اتحاد سے ادا ہوتی ہے۔ حل کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تعلیم کو اہمیت دیں، ووٹ سب سوچ سمجھ کر دیں، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا نہ پھیلائیں، علم، امن اور اتحاد کو فروغ دیں۔ سیاستدان ملک کو ذاتی جاگیر نہ بنائیں۔
بلکہ امانت سمجھیں۔ ذاتی لڑائیوں کی بجائے قومی پالیسیوں پر توجہ دیں۔ ہماری پیاری فوج کو کیا چاہیے؟ آئین کے مطابق رہیں، عوام سے جڑیں اور جمہوری نظام کو مضبوط بنائیں اور عوام کی نظروں میں اپنی قدر بڑھائیں۔ آخر میں آخری پیغام، پاکستان محفوظ ہوگا تب ہی تم محفوظ ہو سکو گے۔ اگر تم صرف خود کو بچاتے رہے تو ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، جیسے درخت کے بعد مرغا، بکری، گائے سب کچھ چلے جائیں گے۔ اگر پاکستان نہ رہا، نہ تو عوام رہے گی، نہ سیاست، نہ فوج۔ ان سب کی خوبصورتی ہمارے پیارے ملک پاکستان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔